السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محفل جناب کو نامونی جانتا ہوں، معذرت چاہوں. شینا زبان کا معروف ادیب ہیں عبد الجبار چکر صاحب، معروف گوجری ادیب عبد الغنی عارف صاحب، معروف محقق تادیب ڈاکٹر جاوید راہی صاحب، حسن پرواز صاحب، جہانگیر اصغر صاحب، ایک اور بھی معزز شخصیات موجود ہیں، سامعین و ناظرین موجود ہیں. انہوں کی خدمتوں میں السلام علیکم. ایک تو دوبارہ میرا جڑو جو حکم ہوئے کہ 10 منٹ کے اندر پڑھنا ہے تو انصاف تو نہیں ہوا. مقالہ کو جو موضوع ہے البتہ کوشش کروں گا جلدی پڑھنے کی. تمہید چھوڑ دیو تو باقی ہے کم پڑھ. تمہید ضروری ہے، تمہید تو بعد اگلوں کو چھوڑ دیں گا کیونکہ مقالہ وہ آج تک جو ہے عنوان ہے وہ ہے جموں کا گجراں کی ادبی تے سماجی خدمات. اس میں ایک موٹ بدن کی ضرورت پڑی ہے، اس واسطے تمہید چھوٹی جی کروں اس کے بعد. تاریخ گواہ ہے کہ جموں کشمیر کا دوجا ضلع کا گجراں کے نال نال جموں کا گجراں نے بھی گجر قوم کی ترقی میں اپنا بنٹو کردار ادا کیا ہے. 1947 سے پہلا بھی 47 کی بھان کے بعد بھی جموں کا گجراں میں بہت ساری ایسی شخصیات پیدا ہوئی جنہوں نے قوم نہ ترقی والا پاسا لیان واسطے کام کیا. اس میں شک کی کوئی گل نہیں کہ 1947 کا قتل عام نے نہ صرف جموں کا گجراں نہ سیاسی، سماجی، اقتصادی تے ادبی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا بلکہ پوری قوم گجر بکروا قوم کا مستقبل نہ بھی اندھیرا والا پاسے موڑیو. اللہ تعالیٰ کی حکمتہ نہ کون جانے، رب کا راز رب ہی جانے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے تو وہ جس قوم نہ باقی رکھنا چاہے تو وہ قدم مٹ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو کروڑا احسان ہے جو 47 کا غدر تا قتل عام تا فرقہ پرستان کی طرفوں گجر قوم کی منصوبہ بند نسل کشی کے باوجود یا قوم آج بھی اپنا تابناک ماضی تا چمکتا حال تا مستقبل کی امید سنگ جموں ماں اور پوری ریاست جموں کشمیر میں آباد ہے. جس طرح کہ میرا مقالہ کو موضوع جموں ضلع کا گجراں کی ادبی ثقافتی خدمات ہے، جو موضوع اپنا اندر مجھ وسعت رکھا ہے لیکن وقت کی کمی نہ سامنے رکھتا ہوا وہ چند ایک شخصیات کی خدمتوں کو تذکرہ کرنا ہی مناسب سمجھوں گا. جموں کشمیر کا گجراں بارے ایک گل ہوں دستو چلوں کہ 1947 سے پہلا یہ مجھ شعور رکھنے والا گجر موجود تھا جن کی ایک مثال بلند خان حملہ اخنوروی صاحب ہیں جنہوں نے جموں ہندوستان کا آئین کا معمار بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے 30 سال پہلا سماجی انصاف تے برابری واسطے جدوجہد شروع کی تھی. ان میں جموں کی چند ایک شخصیتوں کے بارے گل کرنا چاہوں گا. سب تو پہلا بلند خان حملہ اخنوروی صاحب کے بارے. گجر بکروال قوم کی پسماندگی تے پریشانیاں کو نمیڑو کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسا نیک بندہ تے بہادر پیدا فرمایا. انہی شخصیتوں میں ایک نام بلند خان حملہ اخنوروی مرحوم کو بھی شامل ہے. موصوف نے آج سے لگ بھگ 1.5 صدی پہلا اخنور کا بلگاڑا گرام جنم لیو تھو. دسو جائے کہ 19ویں صدی کا بشکارلا سالہ میں تم پیدا ہوا تھا تب مہاراجہ رنویر سنگھ کا درباری کا طور پر ڈوگرا راج میں خدمات انجام دیتا رہا. مہاراجہ رنویر سنگھ کا زمانہ میں گجر قوم کی پسماندگی تے پریشانیاں کا ازالہ واسطہ ناقابل فراموش کام انہوں نے کیو تے تم نے گجر قوم نہ تعلیم والا پاسا لیان تے اس کی اقتصادی تے سماجی حالت بہتر منان میں اہم رول ادا کیو. تم نے گجر بستیاں میں تالاب کھنایا تے پتھراں سنگ ٹکی چنوا گئے لوکاں واسطے رستہ تعمیر کروایا تھا. جناب بلند خان حملہ اخنوروی مرحوم کی خدمتوں بارے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں لیکن 19 اپریل 2015 نا چودھری بلند خان حملہ کا آبائی گرام بلگاڑا اخنور میں مرحوم گلزار کھٹانہ رجوروی کی کاپشاں سنگ کلچرل اکیڈمی جموں کشمیر کی طرف موصوف کی شخصیت بارے ہوا پروگرام تے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں. اس سیمینار میں ناچیز بھی شامل تھو تے اس پروگرام میں نامور مفکر اور بابا قوم ڈاکٹر مسعود احمد چودھری اور اس
वक्त का वजीर अब्दुल गनी कोहली साहब मेजमान खसूसी थे, मेहमान ज़ीवकार था। इस प्रोग्राम में मौजूद मुकर्ररीन ने जिन अल्फाज से मरहूम बुलंद खान हकला अखनूरवी ने खराज अकीदत पेश कियो, इस संग मौसूफ की गुजर बकरवाल कबीला वास्ता खिदमता को अंदाजो लाया जा सके। डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब ने फरमाया था, चौधरी बुलंद खान हकला मन अखनूरवी अपना नाल नाल अपना कमा की वजह से भी ऊंचो मर्तबो रखे था। इसमें कोई शक नहीं जो मरहूम का कारनामा तारीख में सुनहरा हरफा में दर्ज करने लायक है। पसमानदा तबका जिन्होंने दलित गुजर बकरवाल तबको शामिल है, उन्होंने भलाई बेहतरी को बेड़ो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ते 30 साल पहले चौधरी बुलंद खान हकला अखनूरवी ने चाहे थे। मरहूम बुलंद खान हकला अखनूर कुचा कद का समाजी मुसल्ला था। इसके बाद मैं तस्करो करूँगा फतेह अली सदरी किसाना साहब को, जिन्हों का ना तो कोई ना वाकफ नहीं है। थारो जन्म जम्मू का माली ग्राम में हो तो, लेकिन बाद में तमने गुजर नगर बसायो तो इत ही आ गया आबाद हो गया। इसे वजह संग उन्होंने कड़क गुजर नगरियों भी क्यों जाए थे। वे समाजी कारकुन, कलमकार, साफी व मोतबर शायर था। वे जिंदगी में मुझ सारा ऊंचा नीमा रस्ता पर टुरता रहा। उन्होंने अंदर गुजर बकरवाल कबीला ना तरक्की वाला पासा लियान को जो जज्बो थो, उसने उनका हम असरा नाम भी मुझ मुतासर कियो। उन्होंने बारह उन्होंने बेटी जरीना नकवी साहिबा लिखे, सरबरी किसाना ने गुजरा की फलाह बहबूद वास्ते मुझ जदोजहद की। पूरी जिंदगी गुजर बकरवाल कौम वास्ते वक़फ़ की। समाजी खिदमतों को सिलसिलो जारी रखने वास्ते गुजर जाट कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। 1955 में सरबरी साहब ने इस गुजर इस्लाही कमेटी जम्मू कायम की। तक गुजर कौम में सहाफत की बुनियाद भी सरबरी किसाना होरा ने ही रखी। बहुत सारे मवाद मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद में अहमद दीन और डेलीगेट साहब के बारे दसना चाहूँगे। अहमद दीन साहब जरा कि डेलीगेट का नाम संग मशहूर था, तम बठिंडी का रहने वाला था, तो जम्मू कश्मीर का गुजरा माँ मन्नी पड़मनी शख्सियत का तौर पर जाना जाए था। थारा बारह जो मशहूर है जे 1955 में जिस वेला हिंदुस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत बिनोबा भावे जम्मू कश्मीर की यात्रा पर तशरीफ लाया था। उस वेला बिनोबा भावे थारे कार बठिंडी तशरीफ लाया था, तो तमने उन्होंने दूध देने वाली गां पेश की थी, जिसकी वजह से बिनोबा भावे बहुत खुश होया था। तमने हमेशा गुजर कौम की तरक्की वास्ते आवाज़ बुलंद करने में बनतो रोल अदा कियो। थारा घर में हमेशा मजलिस लगी रही थी और तम गुजरा की तरक्की वास्ते मनसूबा बनाता रहे था। मोहम्मद अब्दुल्ला चेची और अब्दुल अजीज चेची, हयात मोहम्मद किसाना, इमाम दीन खटाना वगैरह ने गुजरा की सरबुलंदी वास्ते खातिर खवा काम अंजाम दिता है। मोहम्मद अब्दुल्ला चेची महाराजा हरि सिंह की प्रजा सभा का मेंबर भी था। तम चक मोहम्मद यार में पैदा हुआ था, तो तम ने 1942 में वफात पाई। मोहम्मद अब्दुल्ला चेची साहब सारी उम्र गुजरा की तरक्की वास्ते काम करता रहा और थारी खिदमता ना फरामोश नहीं किए जा सकते। थारा ते बाद थारा फर्जंद अब्दुल अजीज चेची गार्डन 1946 का प्रजा सभा का इलेक्शन में मेंबर बनया। तम ने अपना वालिद का नक्शे कदम पर चल गया, गुजर कौम की तरक्की में बनतो किरदार निभायो। इसके अलावा हयात मोहम्मद किसाना साहब ने इस्लाही गुजरा ना की तंजीम बना गया, अपना गुजर कबीला की इस्लाह वास्ते खिदमत अंजाम देती। दीवान अली खटाना का चाचा दादा इमाम दीन खटाना ने भी गुजर कौम की भलाई बेहतरी वास्ते मुझ सारो काम कियो। दीवान अली खटाना की खिदमत ना भी फरामोश नहीं किए जा सकता। उसके बाद मैं तस्करो करूँगा खुर्शीद आलम ठीकरिया साहब को। खुर्शीद आलम ठीकरियो शनि रामा जम्मू को रहने वाला गुजर लीडर थो। उन्होंने समाजी कमा की वजह से जम्मू कश्मीर ते उसके नाल लगती रियासत बिलखसूस पंजाब में भी लोगों ने तहरीक हासिल की। खुर्शीद आलम ठीकरिया साहब ने जम्मू का ही एक होनहार लीडर मियाँ हयात मोहम्मद किसाना के नाल मिल गया। 1921 में समाज में बेदारी पैदा करने की खातर अंजमन गुजरा कायम की। 1947 का स्याह तरीन दौर के बाद तम काफ़ी रंजीदा था, लेकिन फिर भी तम ने अपनी गुजर कौम ना दोबारा अपना जन्मों के पार खलो करने वास्ते 1952 में जम्मू का नौजवानों नाल मिलकर गुजर इस्लाही कमेटी कायम की।
جس کو مقصد جموں کا بچیا کچیا گجرا نہ بسانو تھو۔ خورشید ٹھیکریا صاحب نے گجرا کا تشخص نہ بحال کرنے واسطے کافی کام کیو، جس میں انہوں کا ساتھیاں چودھری وزیر محمد اقلا پنچھی، رانا فضل حسین، چودھری گلزار کھٹانہ صاحب، چودھری محمد شریف پنچھی، چودھری مقبول حسین رضا، چودھری احمد دین چیچی، چودھری محمد حسین بیدار وغیرہ کا نام شامل ہے۔ غلام رسول اصغر کی پیدائش جموں کا چک جعفر گرام میں ہوئی تھی۔ تم نے BA LLB کرنے کے بعد گجر قوم کی وکالت کو فریضوں بہت چنگی طرح انجام دیتا ہو۔ غلام رسول اصغر صاحب نے گجر قوم میں بیدار کرنے میں بڑھتا رول ادا کیا۔ تم گوجری زبان کا پہلا ادیب ہے جنہوں نے آخری سالوں نانگو ناول لکھ کے گوجری زبان کا خزانہ میں بیش قیمتی اضافہ کیا۔ غلام رسول اصغر صاحب نے حمایت نام کی اخبار کر کے گجرا کی نمائندگی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اصغر صاحب غورم کو گجر قوم کی رہبری کو کام لیو تے اس قوم واسطہ صحافتی تے سماجی کامنا ہمیشہ یاد رکھو جائے گا۔ مختصر لفظوں میں یہ کیا جا سکے جے تم گجر قوم کا منیا پڑمنیا لکھاڑی صحافی تے ڈرامہ نگار ناول نگار اور گجر قوم تھاری خدمتوں کو اعتراف کرے اور تم نہ دل کی ڈونگائی نہ خراج عقیدت پیش کرے اور تھاری روح کی تسکین واسطے دعا فرمائے۔ اس کے بعد ایک دینی مدرس علامہ قاری عبدالنبی باغی رحمۃ اللہ علیہ رانجن والا کی خدمات بارے تھوڑے جو پیش کروں گا۔ قاری عبدالنبی باغی رحمۃ اللہ علیہ کو جنم جموں کا رانجن گرام میں 5 اکتوبر 1925 میں ہوا تھا۔ 4 اگست 1994 میں ایک حادثہ میں انہوں نے شہادت کو جان نوش فرمایا تھا۔ وہ دینی تے سماجی شخصیت تھا۔ انہوں نے نہ صرف جموں کا گجرا بلکہ پورا صوبہ جموں کا گجرا واسطہ کام کیا۔ انہوں نے اس ویلہ لوکاں نا علم کا نور سے نوازو تے سیدھو رستو دسو جس ویلہ جموں کا گجرا نا رستو دسن والوں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور کا مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف سے حاصل کی تھی۔ وہ 2 اکھاں کی لو تو محروم ہونے کے باوجود جموں تے صوبہ جموں کا دوجا ضلع کا مسلمانہ خاص طور پر گجرا نا دین کو سچو رستو دسن والا ثابت ہوا۔ جس ویلہ جموں صوبہ کا گجر پریشانیاں تے وقت مشکلات میں پھنسیا ہوا تھا، اس ویلہ قاری صاحب نے انہوں نے خوب ہنیرا وچوں کڈن میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے لوگوں کے اندر ایمان کو جذبو کہ اللہ تعالیٰ تے اس کا پیارا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے انہوں کا دل میں محبت تے عقیدت پیدا کی۔ وہ لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنے واسطے تلقین کر رہا تھا۔ قاری عبدالنبی باغی رحمۃ اللہ علیہ ہوروں کو سیاسی حلقہ میں بھی کافی اچھو روب تھو۔ 1987 میں علامہ قاری عبدالنبی صاحب نے جندرا گروٹا اسمبلی حلقہ تے الیکشن بھی لڑے تھے، لیکن معمولی فرق سے قاری صاحب الیکشن میں جتن تے رہ گیا تھا۔ قاری صاحب ہورا نے شیخ عبداللہ ہورا کے نال مل گئے صوبہ جموں میں 1947 کا فساد کے بعد بند پئی ہوئی مسجدہ نہ کھلوایو۔ اج بھی صوبہ جموں میں قاری صاحب کے ہاتھوں کھلوائی گئی قائم کی گئی مسجد آباد ہے۔ تھارا بے شمار دینی کارنامہ بچوں قاری صاحب کا ہورا ایک عظیم کارنامہ رانجن گرامہ ایک ان کے ہاتھوں قائم ہوا مدرسہ جامعہ اسلامیہ گوسیہ رانجن ہے، جس نے پڑھ کے آج ہزاراں بچہ عالم دین بن چکے ہیں۔ غلام حسین ضیاء کو تعلق جموں کا رائے پور خیری گراں سے تھو۔ وہ گوجری زبان کا منیا پڑمنیا براڈ کاسٹر کا سابقہ ڈائریکٹر ریڈیو کشمیر سری نگر تھا۔ اپنا آبائی گراں خیری ماں ہی پلیا 70 کا دہاکہ میں انہوں نے ریڈیو کشمیر جموں میں پروڈیوسر کی حیثیت سے تعیناتی انہوں کی ہوئی۔ ضیاء صاحب گجر قبیلہ کا پہلا فرد تھا جڑا پہلی بار اس عہدہ پر فائز ہوا۔ انہوں نے ریڈیو لہراں تے گوجری زبان نہ ایک ایسی جدت بخشی جو گوجری زبان نہ بھی تسلیم کرنے تے کوئی انکار نہیں کر سکے ہو۔ تم نے اچا قد گاہ فنکاراں تے گوجری گیت گوایا تے ریڈیو کی لائبریری میں محفوظ کرانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ ضیاء صاحب کی وجہ کیلاش مہرا تے لے کے سیدل تک جیسا عظیم گائکوں کی آواز نے گوجری زبان نہ چار چند لایا۔ ان نے گوجری کا لوگ گائکاں نہ بھی لوڑ کا سامنے آنے ہو۔
غلام حسین مراسی گوجری لوک گیتاں کا بادشاہ کی فوج بھی ضیاء صاحب کی دل لگیاں کو نتیجہ ہے. میر گوجری میاں محمد اسرائیل اثر تے لے گئے خدا بخش زار اور نون کنشی تے لے گئے مہر الدین قمر تک کا قافلہ بھی گوجری تقریرانہ ریڈیائی لہرہ تک تے متعارف کروان گو سلوی ضیاء صاحب کے سر ہی جائے. وہ 2008 میں اپنا عہدہ تے سبب ہوش ہوا تھا اور آخری دم تھوڑی گوجری زبان کی خدمت میں مصروف رہا. چودھری اختر حسین کھٹانا. چودھری اختر حسین کھٹانا وہ جنم جموں میں وہ تم ایک سماجی سیاسی تا ادبی شخصیت کا مالک تھا. جناب غلام رسول اصغر صاحب نے بعد جو گوجری ناول گلابو لکھن کو شرف جناب اختر حسین کھٹانا نہ حاصل ہو جس سے تم نہ ہند تا پاک کا گوجری حلقہ میں کافی شہرت حاصل ہوئی. تم نے گجر اصلاحی کمیٹی کا جنرل سیکرٹری کے طور پر جموں کا مظلوم مسلمانہ یعنی گجر بکروالوں کی آواز میں ہمیشہ بے باکی سنگ اخباروں کے ذریعے چائے ہو جس کو آپ بھی گواہ. اختر حسین صاحب جموں کا گجرا کا مسئلہ نہ میڈیا کا باتیں بیان اور اسلامی مدرسوں کی بہبود کو کام بھی کرتا رہا. چودھری ماسٹر حسین محمد. چودھری حسین محمد اور جموں کا بٹھنڈی سے تعلق رکھیں تھا. تم ایک ماہر تعلیم سماجی کارکن اور گوجری پروگرام کمپیئر کا طور پر اچھی خاصی پہچان رکھیں تھا. چودھری حسین محمد صاحب اور 1975 میں ریڈیو کشمیر جموں میں گوجری شعبہ کا قیام تھے. کچھ چیر بعد ہی کوئی کیجول کمپیئر کا طور پر جڑ گیا. بس مختصر کرنے کو حکم ہوا ہے تو چند اہم. مولوی محمد اسلم کھٹانا. مولوی محمد اسلم کھٹانا کو تعلق جموں کا دور دراڈا تا کنڈی علاقہ کا گراں دانو سم ہے. تم گوجری کا ایکن بنیا پڑھنے شاعر تھا. تم نے گوجری میں تاریخی نظم لکھی ہے جس ویلا گجرا نہ شیڈول ٹرائب کو درجہ ملو تھو اس ویلے جی نظم مولوی اسلم کھٹانا صاحب اور نے لکھی تھی وہ کافی شہرت رکھا ہے. وہ اکثر ریڈیو کشمیر جموں میں آ کے اپنا کلام ریکارڈ کروائے تھا. تھارو گوجری کلام گوجری کی کچھ درسی کتابوں میں بھی شامل ہوا ہے. ماسٹر ممتاز احمد دنوی. ماسٹر ممتاز احمد ہورا کو تعلق بھی دنو سنگیت ہو. وہ 45 سال کی عمر میں ایک سڑک حادثہ میں شہید ہو گیا تھا. تم اردو تا گوجری کا مجھ چنگا شاعر تا قلمکار تھا. تم نے علاقہ جسمتا کا گجرانا ترقی کا رستہ پر چلانے واسطہ کافی کم کیو. نوجوانوں نے کھیل کی طرف مائل کی اور نشہ سے بچنے کی تلقین کی. اس کے علاوہ نور دین کٹاریا صاحب کی خدمتوں بارے بھی مجھ سارا لوگ جانے. ان کے متعلق مواد نہ ملن کی وقت اور وقت کی کمی کے نال اس بارے زیادہ تذکرہ نہیں میں کر سکیوں جس واسطے معذرت چاہوں. لیکن اتنا کہنا چاہوں کہ نور دین کٹاریا صاحب نے گجراں کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے جس کو کدے بھی بھولیا نہیں جا سکتا. جو کیوں جا سکا جو انہوں نے گجر کلچر نہ فروغ دینے میں اپنا رول ادا کیا. اس کے بعد ہوں کشتی کھیل مقابلہ میں نرگاڑا جموں سنگ تعلق رکھنے والا بلا پہلوان کو ذکر کرنا چاہوں جنہوں نے کشتی مقابلہ میں جو نہ کما گا گجر قوم کو نہ فخر سنگ گچو کیو وہ آج تھوڑی کوئی دوجو پہلوان نہیں کما سکے. کا کھڑا مٹانا گراں سنگ کو تعلق ہو. وہ گوجری کا ایک بہت اچھا شاعر اور گیتکار تھا. تم نے گوجری میں کئی گیت لکھے ہیں. تم بھی گوجر قوم کا ایک ہونہار ادیب تھا. فیض احمد کسانہ صاحب نے بھی خلوص سنگ آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے گجر قوم واسطے شاندار کام کیا ہے. اس کے علاوہ عبدالحمید کسانہ صاحب نے بھی گجر قوم گجری زبان و ادب کی ترقی میں اپنی شاندار خدمات انجام دیتی ہے. جموں کا گجرا میں ایک بکری چھاپ چھوڑی. وہ معذرت خواہ جو جموں کی بہت ساری شخصیتیں وہ تذکرہ نہیں کر سکے جنہیں شخصیتوں کو نہ رہ گئے انہوں نے بھی مقابلہ میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مجموعی طور پر یہ کیا جا سکتا ہے جموں کا گجرا نے گجر قوم کی سماجی ادبی ترقی اپنا ثقافتی ورثہ کی سام سنبھال میں اپنا شاندار رول ادا کیا ہے جس پر ہم سب کا فخر ہے. اس ویلہ وہ کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں جموں کا گجر دوجا ضلع کا گجرا سنگ مونڈا نال مونڈو ملا کر قوم کی ترقی میں کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. ہر شعبہ میں جموں کا گجر حصے دار ہیں. جموں کا ہونہار کمائے نال گجراں خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اپنا مقالو اس شعر سے مکلانا چاہوں. مدتوں بوئے وفا آئے گی بت خانوں سے، اود بن بن کے جلا ہے دل سوزا میرا. جی بہت بہت شکریہ.